قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے ستھروں کو۔ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ جو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ صاف ستھرے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے لوگ جن کی طہارت اچھی ہے، جن کی طہارت اچھی ہے، جن کی پاکی بہت اچھی ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا محلے والوں کے پاس تشریف لے کر چلے گئے، اور آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان سے پوچھا کیا آپ وہ لوگ ہو کہ جو اپنی تقدیر پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی تقدیر پر راضی ہیں، ہم اپنی تقدیر پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیبوں کے اندر لکھا ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں۔ تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہی لوگ ہو کہ جن کے اوپر اگر مصائب آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ درد آئے، کوئی تکلیف آئے تو جو صبر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جو طہارت کو بڑا پسند کرتے تھے، اور وہ لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، اور وہ لوگ اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی تو صبر کرنے والے تھے، واہ ویلا کرنے والے نہیں تھے، شور مچانے والے نہیں تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ صبر کرنے والے لوگ تھے۔ تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ کا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو۔ یہ بڑی بات ہے۔ اگر یہاں کو دنیا دار بڑا بندہ کسی کو سلام بھیج دے تو بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے فلاں آفیسر نے سلام بھیجا ہے، مجھے فلاں بڑے نے سلام بھیجا ہے، اور بڑی شان ہوتی ہے۔ اور جس کو کوئی عالم دین سلام بھیج دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جس کو کوئی ولی اللہ سلام بھیجے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس کی کتنی شان ہے کہ جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں میرا سلام دے۔ کس وجہ سے؟ ایک وہ طہارت کو پسند کرتے تھے، پاکی کو پسند کرتے تھے، دوسرا وہ تقدیر پر راضی تھے، تیسرا وہ مصائب میں مشکل میں صبر کرنے والے تھے۔ تو ان وجہ سے وہ بڑی شان والے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو استنجا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے استنجا کیا ہے۔ وہ استنجا کس کو کہتے ہیں؟ استنجا کہتے ہیں کہ جسم سے نکلنے والی پلیدگی کو صاف کرنا۔
لیدگی کو صاف کرنا، اس کو استنجا کہتے ہیں. یعنی کہ جب انسان اگر واش روم میں جاتا ہے تو اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ اچھی طرح خشک کر دیتا ہے. کیسے؟ اب قبا محلے والے کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے ڈیلے کے ساتھ جب پیشاب کر لیتے تو اس جگہ کو مٹی کے ڈیلے سے خشک کرتے تھے، اچھی طرح خشک کرتے تھے کہ جب پانی بالکل خشک ہو جاتا تو اس کے بعد وہ اوپر پانی بہایا کرتے تھے، اچھی طرح طہارت کیا کرتے تھے. تو آج کے دور میں تو ہمارے پاس ٹیشو بھی ہے کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور پیٹ سے نکلنے والی نجاست وہ پانی ہمارے پاس کھلا آتا ہے اور ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح پاک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے طہارت. کون سی؟ اپنے استنجے کی، کہ اچھی طرح کہ انسان کے کپڑوں کے اوپر، انسان کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑے، پیشاب کے چھینٹے نہ پڑے. اگر وہ پڑتے ہیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک، اور پھر اس کے بعد وہ کیا وضو کرے گا اور کیا نماز پڑھے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے. جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی نماز پڑھو اور جنت کے دروازے کا تالا کھولو اور جنت میں چلے جاؤ. جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ اچھے طریقے سے وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا. وضو نماز کی کنجی ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے. تو سب سے پہلی بات ہے طہارت، کہ انسان پہلے استنجا اچھے طریقے سے کرے، اچھے طریقے سے کرے کہ انسان بالکل ناپاکی اپنے سے دور کرے اور اس کے بعد ایک اچھے طریقے سے وضو کرے. اولیاء کرام تو بڑی شان والے ہوتے ہیں کہ اولیاء کرام جب وضو کرتے ہیں تو جب وضو کرتے ہیں تو جو پانی ان کے جسم کو چھو جائے، یعنی استعمال میں آ جائے، وہ اس پانی کے قطرے بھی اپنے کپڑوں پر گرنے نہیں دیتے. مستعمل پانی یعنی استعمال شدہ پانی، اس کے قطرے بھی وہ اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر گرنے نہیں دیتے. وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں. تو انسان جب اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر بڑے دل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بڑے دل کے ساتھ، کہ اس کا سارا دھیان، اس کی ساری توجہ اپنی نماز میں ہوتی ہے، اپنی نماز میں ہوتی ہے. تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ایسے نماز پڑھے کہ اس کو کوئی خبر نہ رہے، یعنی بالکل اپنے رب کی طرف اس کا دھیان ہو، تو فرمایا جب وہ وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. وضو کرنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سر تک اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور وہ انسان ہر مصیبت اور پریشانی سے بچ جاتا ہے جس کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم ڈھانپ لے. کس انسان کو؟ جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن اچھے طریقے سے پہلے وضو کر کے. تو سب سے پہلے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کیا، اور اس کے بعد یہ چلا. پھر قبا محلے والوں کو اللہ نے سلام بھیجا اور ان کے لیے قرآن میں آیت اتری. کیوں؟ کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب وہ واش روم میں استنجا کرنے، پیشاب کرنے جاتے تو اس کے چھینٹے
اپنے آپ پر کبھی بھی پڑنے نہیں تھے دیتے اور اپنے جسم سے نجاست کو اچھی طرح دور کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتے تھے. تو وہ لوگ ایسی شان والے تھے اور ان کی انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا سلام بھیجا قبا والوں کے لیے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 اشخاص کہ اللہ کے فرشتے ان سے دور بھاگتے ہیں. اللہ کے فرشتے ان سے دور بھاگتے ہیں. اب کون لوگ؟ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ کافر مردہ کافر یعنی کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر نہیں آیا، اس سے اللہ کے فرشتے، کون سے فرشتے؟ جو رحمت اور برکت والے ہیں، جو رحمت اور برکت والے فرشتے ہیں، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں مردہ کافر سے. اب کافر زندہ ہے یا کافر مرا ہوا ہے، وہ ایک مردہ ہی ہے. تو اس سے اللہ کے فرشتے رحمت اور برکت والے دور بھاگتے ہیں. جو کافر مردہ ہے اس سے. ویسے جو فرشتے انسان کے اوپر دن رات میں مقرر ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. جو اس کے حساب و کتاب لکھنے والے فرشتے ہیں وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو اس کا سارا لکھتے رہتے ہیں اعمال کے بارے میں. لیکن جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں جو آسمانوں سے رحمت اور برکت لے کر اترتے ہیں، وہ کبھی بھی کافر کے پاس نہیں جاتے، اس سے وہ دور بھاگتے ہیں. اور دوسرا وہ بندہ جو رنگدار خوشبو اپنے جسم پر لگانے والا ہے، یعنی ایسی خوشبو جس کو لگائیں اور جسم کا رنگ سرخ ہو جائے، زرد ہو جائے یا زیادہ زردی والا ہو جائے. تو اس طرح کی خوشبو میں جو مرد لگائے، اللہ کی رحمت اور برکت والے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. جو اس طرح کی لگانے والا ہے کہ عورت کو اپنے حامد کی زینت کے لیے عورت تو لگا سکتی ہے اپنے حامد کے لیے، لیکن مرد کو حکم نہیں ہے. کیونکہ اگر مرد اس طرح کی لگائے تو وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو مرد کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب کپڑے پہننے ہو، یعنی مرد کو حکم ہے کہ وہ ٹہنوں سے اوپر رکھے اور اپنی قمیض بھی لمبی سلوائے سنت کے مطابق. اب کپڑے پہننے ہو، اپنے سر کے بال رکھنے ہو، اپنے چہرے کو سجانا ہو، تو مرد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق سجانا چاہیے. عورتوں کی مشابہت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اللہ کے رحمت اور برکت والے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ جو انسان عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عورت تو اس طرح کی خوشبو لگا سکتی ہے اپنے خامد کے لیے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ عورت کو خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا اس کے لیے ناجائز ہے. اس کے لیے ناجائز ہے. عورت کو کبھی بھی خوشبو لگا کے باہر نہیں جانا چاہیے. اپنے گھر کے اندر اپنے حامد کے لیے تو وہ لگا سکتی ہے، لیکن عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. یہ ایک ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے عورت کے لیے بہت زیادہ. ایک وہ جو مردہ کافر ہے، رحمت اور برکت کے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وہ مرد جو رنگدار خوشبو لگاتا ہے اس سے بھی وہ دور رہتے ہیں. اور تیسرا وہ جس کے اوپر غسل فرض ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، تو وہ غسل نہیں کر رہا اور وہ دوسرے معاملات میں لگ گیا. تو ایسے بندے سے بھی
اللہ کے فرشتے رحمت اور برکت والے دور رہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو وہ سب سے پہلے غسل کرے اور اپنے جسم کو پاک کرے، طہارت کو اپنائے۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے صاف ستھروں کو، پاک لوگوں کو۔ جو پاک ہے اللہ انہیں پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود بھی پاک ہے، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کہ جن کے اوپر غسل فرض ہے لیکن وہ اس میں سستی کرتے ہیں، وہ اس میں سستی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس بھی رحمت کے اور برکتوں کے فرشتے نہیں آتے۔ اب انسان کو کیا چاہیے کہ جب اس کے اوپر غسل فرض ہو، اگر رات کے وقت غسل فرض ہو گیا ہے لیکن مجبوری بن گئی ہے، پانی موجود نہیں ہے یا پانی گرم نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مجبوری بن گئی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور اپنے ذکر والی جگہ کو پہلے دھوئے، اچھی طرح دھونے کے بعد پھر وہ انسان اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے وہ پھر سو جائے تو اللہ کی رحمتیں اس کے پاس ہے، اور صبح فجر سے پہلے وہ اٹھ کر غسل کر لے اور فجر کی نماز ادا کرے۔ تو یہ عمل ادھر جائز ہے کہ وہ انسان اگر رات میں کسی مجبوری میں نہیں کر سکا تو وہ صبح اٹھ کر انسان غسل کر لے، لیکن اگر وہ رات میں ایسے سو جائے کہ وہ انسان اپنے ذکر کو بھی نہ دھوئے، وہ انسان جو ہے وہ وضو بھی نہ کر سکے، ہاتھ بھی نہ دھوئے، وضو بھی نہ کرے، تو ایسے انسان اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والے فرشتے بھی اس انسان کے پاس نہیں آتے۔ تو اس لیے چاہیے کہ انسان اپنے وضو کو ہر وقت رکھے، اور وضو بڑا کمال ہے، وضو بڑا کمال چیز ہے کہ انسان کے 1-2 منٹ لگتا ہے، لیکن جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف، جب وہ کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ معاف، جب وہ ناک میں ڈالتا ہے، تو یہ جتنے ہمسا ہیں اس کے یہ سارے جن کے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف، حتیٰ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اچھی طرح وضو کر کے اٹھتا ہے اور وضو کر کے اٹھتا ہے تو اس وقت وہ ایسے ہی ہوتا ہے، لجپال فرماتے ہیں جیسے اس کی ماں نے ابھی ابھی اسے جنا ہے، ابھی ابھی پیدا کیا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ اللہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ کہ جو انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے، بہت اچھی طرح وضو کرتا ہے، اور پھر لجپال فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اب تیرا جس سے جی کرتا ہے اس سے جنت میں داخل ہو جا۔ کسی انسان سے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے، اور اپنے منہ کو بڑا پاک رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک اللہ کے ولی تھے، وہ برش کرتے تھے اور برش کرنے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ پہلے برش کرتے ہیں پھر مسواک کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں پان کھاتا ہوں تو پان کے نشان میرے منہ میں لگ جاتے ہیں، تو برش کرنے سے پان کے نشان دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں مسواک کرتا ہوں۔ یہ میرے لجپال کی سنت ہے، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب میں سنت اپناتا ہوں، تو میں یہ سنت کے ساتھ پیار کرتا ہوں، مسواک کر کے، اور منہ کو اچھی طرح پاک کر لیتا ہوں تو مسواک کرتا ہوں۔ اب جو اتنے دھیان کے ساتھ کرے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اللہ بھی اتنا مہربان ہے، اللہ بہت بڑھ کے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھی طرح جو وضو کرے وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہے، اللہ پاک کی کو پسند کرتا ہے، اور بڑی کمال بات ہے، خوشحالی کا ایک وظیفہ لے لیں
خوشحال ہونے کا ایک بڑا وظیفہ ہے. وہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان خوشحال ہونا چاہتا ہے تو وہ ایک عادت اپنا لے کہ جب بھی کھانا کھانے لگے تو کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھویا کرے. گندے ہاتھوں سے کبھی بھی کھانا نہ کھائے. اچھی طرح جو ہے وہ ہاتھ دھو لیا کرے. آپ نے ہاتھوں کو دھوئے تو جو ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھاتا ہے اللہ اس کو خوشحالی عطا فرما دیتا ہے. اللہ اس کو خوشحالی عطا فرما دیتا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتا ہے. اور یہ یاد رکھے جب انسان پاکی کو اپناتا ہے, اچھا وضو کرتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑی حقائق عجوبہ ہے کہ جو بخار ہوتا ہے, بخار, اگر یہ بخار بھی کسی انسان کو چڑھے اس کے جسم پر تو اس کے بھی اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ جو بخار ہے اس کا نام ہے ام ملتم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں بخار ہوں. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو جب قبا محلے والوں کے پاس چلے جاؤ. اب جب بخار قبا محلے والوں کے پاس گیا تو سارے علاقے کے لوگوں کو بخار چڑھ گیا. تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں آئے اور آ کر فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں تو یہ بخار اتر جائے, اور اگر تم صبر کرو تو اس کی وجہ سے تمہارے گناہ دھل رہے ہیں, تمہارے گناہ اتر رہے ہیں. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بخار چڑھنے کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہم سب کے تو پھر اس کو ہمارے اوپر ابھی رہنے دے, اس کو ہمارے اوپر ابھی رہنے دے, ابھی بخار کو رہنے دے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے اور چند دنوں کے بعد ان کا بخار اتر گیا. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بخار چڑھ گیا. جب اماں عائشہ کو بخار چڑھا تو اماں عائشہ نے بخار کو تھوڑا سا برا بلا کہنا شروع کیا. تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو برا نہ کہو, اس کو برا نہ کہو, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمول کیا گیا ہے, اس کو برا نہ کہو, اس کو رہنے دو. ہاں اگر تم اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتی ہو تو پھر یہ دعا مانگو کہ اے مالک و مولا میرے جسم یہ میرے گوشت سے, میری ہڈیوں سے, میرے اندر سے اس کو دور کر دے. اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو کہ میرے اندر سے اس کو دور کر دے بخار کو. اور آپ نے پھر وہ دعا مانگی تو بخار اتر گیا. تو ایک دفعہ صحابہ نے دعا مانگی, جب پتا چلا کہ بخار جو ہے اس سے گناہ اتنے معاف ہوتے ہیں تو سب صحابہ نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں بخار چڑھا. جب ان کو بخار چڑھ گیا تو وہ بڑا خوش ہوئے. تو چند دن کے بعد ان کا بخار اتر گیا, اس لیے کہ بخار چڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے اتر جاتے ہیں جس کے وہ بخار چڑھ جاتا ہے. اور بعض ٹائم جدائی میں بھی انسان کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک ہجرت فرمائی تو وہ صحابہ ایسے تھے کچھ جن کو مدینہ مکہ معظمہ یاد آتا تھا. جب مکہ معظمہ یاد آتا تھا تو وہ اس کی جدائی میں باتوں میں رونے لگے. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بھی ہجرت فرمائی تو آپ نے بھی مڑ کے جب مکہ پاک سے باہر نکلے تو مکہ پاک کو مڑ کے دیکھا اور فرمایا اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے تنگ نہ کرتے, یہ رہنے دیتے تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا. تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں چلے گئے دوسرے صحابہ بھی آئے تو اب جدائی میں کچھ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر دعا فرمائی, آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ
ہم سب کے دلوں میں، ان سب کے دلوں میں مدینے کی محبت عطا فرما، ان کے دلوں میں مدینے کی محبت عطا فرما، تو ان کے دل مدینے میں لگ جائے، پھر وہ مدینے میں لگ گئے۔ تو اصل بات یہ ہے جو بات تھی کہ واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ جو ہے وہ صاف ستھروں کو پسند کرتا ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک کو پسند کرتا ہے۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو پاک رہتا ہے۔ اب منافقین کی مسجد کیا ہے؟ منافقین کی مسجد گناہوں کا ڈھیر ہے، وہ گناہوں کا ڈھیر ہے۔ اور مومن کی مسجد کیا ہے؟ مومن کی مسجد یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرنے والا ہے، وہ پاکی کو پسند کرنے والا ہے۔ جو مومن ہے اس کا جو دل ہے وہ پاک رہتا ہے۔ اب دل جو ہے اس کے اندر سے ساری چیزیں اٹھتی ہیں، تمام خواہشات ادھر سے اٹھتی ہے، اور جب دل پاک ہوگا تو انسان کی ساری خواہشات پاک ہوگی، ساری سوچیں پاک ہوگی۔ اور جب دل کے اوپر شہوت کا پردہ ہوگا، جھوٹ کا پردہ ہوگا، یہ سارے پردے اس کے اوپر چڑھے ہوں گے، تو پھر انسان ناپاکی کی طرف جائے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاک رہتے ہیں، جو صاف ستھرے رہتے ہیں۔ اور صاف ستھرا رہنے کے لیے آج جو سب سے پہلی بات کی وہ یہ کی کہ جب واش روم میں جاؤ تو استنجا اچھے طریقے سے کرو، استنجا اچھے طریقے سے کرو، پیٹ سے نکلنے والی نجاست اچھے طریقے سے صاف کرو۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ پتھر کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ، اور تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ پر پانی بہا کر پیٹ کی نجاست کو اچھی طرح جو نکلے اس کو دور کرو، اس کو پاک کرو اور اچھی طرح کرو۔ پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کرو۔ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آ کر فرمایا کہ اے بلال، آپ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا جنت میں تو میں نے آگے آگے آپ کے چلنے کی آواز سنی تو بلال رو پڑے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہ بلال تھا کہ ایک دن میرا مالک جو کافر تھا اس کے جوتے دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان جوتوں کو کہ دھوپ میں خراب نہ ہو جائے اٹھا کر چھاؤں میں کیا، تو میرا مالک آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ بتاؤ میرے جوتوں کو کس نے ہاتھ لگایا؟ تو کہا بلال نے۔ وہ کہنے لگا اے حبشی، اے غلام، تیری اتنی جرأت، تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ لگایا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی میں مزہ آ گیا کہ چل زمین پر رہے اور آواز جنت میں چلنے کی آ رہی۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا بلال آپ کون سا عمل کرتے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی وضو کے بغیر رہتا ہی نہیں، میں کبھی وضو کے بغیر رہتا ہی نہیں، یعنی کہ جس وقت میرا وضو کمزور ہو میں اسی وقت ہی تازہ وضو کر لیتا ہوں، میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں۔ تو جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہے وہ انسان اللہ کی ہر وقت رحمت میں رہتا ہے، وہ برکتوں میں رہتا ہے جو وضو میں رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہے اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دیکھیں وہ کیا کرتے تھے قباء محلے والے آری بات کہ وہ جب استنجا کرتے، استنجا کس کو کہتے ہیں؟ جسم سے نکلنے والی نجاست کو اچھی طرح دور کرنا۔ جب وہ پیشاب کر لیتے تو وہ کیا کرتے کہ مٹی کے ڈیلے کے ساتھ اس کو پہلے خشک کرتے، اچھی طرح خشک کرتے، اور اس کے بعد جب وہ خشک ہو جاتا پھر پانی سے دھو لیتے۔ یعنی ایسا کرنے پر اللہ نے انہیں اپنا سلام بھیجا، یعنی انسان کو اچھے طریقے سے وضو کرنے سے پہلے اچھا وضو کرنا چاہیے اور اچھی طہارت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ
بہانے میں بیٹھے ہیں، واش روم میں بیٹھے ہیں، تو اگر آپ بائیں طرف وزن ڈالیں بائیں پاؤں پر، جب وزن ڈالیں تو میدا بائیں سائڈ پر ہوتا ہے، تو انسان کی حاجت بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کی نجاست بھی اچھی طرح دور ہو جائے گی۔ یہ حکمت کی روح سے ہے کہ جب انسان بیٹھے تو بائیں طرف وزن زیادہ ڈالے تو اس کی حالت بھی سب کچھ اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پاک بھی کر لے گا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، اگر استنجا اچھا ہوگا، وضو اچھا ہوگا، تو سرکار فرماتے ہیں جیسے جنت کی کنجی نماز ہے تو نماز کی کنجی اچھا وضو ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جنہیں سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کر